بڑا مرزا یعنی مرزا غلام قادیانی یہ دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب میرا باپ مرا تھا تو میرے باپ کے مرنے پر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تعزیت کی۔ وہ حوالہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں جو اس طرح کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے باپ کے مرنے پر اللہ نے مجھ سے تعزیت کی اور مجھے پرچایا۔ اس طرح کے عقیدہ رکھنے والے کے حامی اور معاون اور مددگار کا پہلے نظریہ سن لیں، یعنی چھوٹے مرزے کا، پھر آگے میں آپ کو وہ عبارت دکھاتا ہوں جس میں بڑے مرزے نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو اہل کتاب کا اگر زبیہ لال ہے تو قادیانیوں کا زبیہ بھی لال ہی ہوگا۔ کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ قادیانی قرآن کو مانتے ہیں، ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے۔ اہل کلمہ بھی ہے وہ، جو بخاری میں حدیث ہے، جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہمارا ذبیحہ کھائے، تو وہ مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا۔ قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے۔ قادیانی قرآن کو مانتے ہیں، یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے، اور بلکہ آپ اہل کتاب سے بہتر والی کیٹیگری میں۔ غلام احمد قادیانی نے جب ذلی نبی یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے ڈائریکٹ دعوی نبوت کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے، وہ اس نے کہا کہ میں جو ذلی نبی یا ذل محمد یا اپنے آپ کو نبی کا سایہ کہتا ہوں، تو قطعاً یہ نہیں کہ میں کوئی ان کی مسند پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں ان کا امتی ہوں، یہ میرا ان سے روحانی تعلق ہے کہ ان کے مشن کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں، چونکہ یہ نبیوں والا مشن ہے جو میرے سپرد ہوا ہے اور مجھے رسول اللہ کی نبوت سے فیض ملا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو بروزی نبی یا ذلی نبی کہتا ہوں، ورنہ رسول اللہ تو خاتم النبیین۔ یہ میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ میں نے ابھی آپ کو یہ جواب دیا ہے کہ نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اسلام اور کفر کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی کسی آیت میں، پیغمبر کی کسی حدیث میں مجھ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، اس سے روکا گیا ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ اور میرے پاس کچھ قادیانی بھائی کچھ عرصہ پہلے آئے تھے، اور ظاہر ہے کہ میں یہود و نصارہ سے بدتر نہیں ان کو سمجھتا، بالکل کلیئر کٹ، میں اپنی ویڈیوز میں بھی کہتا ہوں، اس لیے کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، بخاری مسلم کو مانتے ہیں۔ قادیانی اگر ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم بھی ان کے اوپر فتویٰ لگانا چھوڑ دیں گے۔ تو اسی لیے میں جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں۔ اس لیے میں بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے امی ابو قادیانی نہیں ہے، ورنہ اگر آپ کے اور میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان اور غیر قادیانیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے۔ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں یہ ختم نبوت پہ جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں، یہ ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں، یہ ایک خاص فرقے کے خلاف ہیں۔ اور مجھ سے تو چونکہ قادیانی مکتبہ فکر کے لوگ بھی اس حوالے سے رابطہ کرتے رہتے ہیں ختم نبوت کو ڈسکشن کرنے کے لیے۔ قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ جائے لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا، کیوں کہ مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے۔ یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ اب ان کا سٹیٹس آج کے جو بائی برتھ قادیانی ہیں، کیا وہ مرتد ہیں یا کافروں کی اولاد ہے؟ وہ تو پھر کافروں کی اولاد ہے۔ میں آپ کو سٹیپ بائی لے کے آ رہا ہوں۔ لہذا آج کے قادیانی کیا ہوئے؟ کافر۔ یہ تو ڈکلیئر ہوا، مرتد والی کیٹیگری سے تو باہر نکلا ہے۔ اب کافر ہیں تو کون سے کافر ہیں؟ کیا وہ اہل کتاب کافر ہیں یا بت پرست کافر ہیں؟ بت پرست تو نہیں ہے۔ اچھا، اب اہل کتاب پہ آ جائیں۔ اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جو ان کی کتابیں جو تورات اور انجیل ہیں ان کو ٹیمپرڈ فارم میں مانتے ہیں، ان کا سٹیٹس یہ ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اب ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں۔ قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے۔ یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے۔ قادیانی قرآن کو مانتے ہیں، اب رہا عمل کرنے کی بات تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ماشاءاللہ جس طرح کا عمل اس کے اوپر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیٹی گریٹیز میں جائیں تو ان میں بھی کہیں کہیں خرابی موجود ہے۔
جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے. یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی؟ پیر میرے علی شاہ صاحب سامنے آئے، بڑے بڑے علماء سامنے آئے. اب وہ لادہ بات ہے کہ دونوں میں سے بھاگا کون تھا، یہ ایک الگ چیز ہے. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی، جو یہ کہتے ہیں بہت بڑے ہمارے جی ہیرو غلام القادیانی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. وہ بھی ہمیں تو اب کچھ اور ہی سننے کو مل رہا ہے کہ نسیا کیڑا سی دوئیں چو. وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک میری ویڈیو آ جائے کہ انہیں دوئیں چو نسیا کون سی. کہتے نہیں وہ لاہور جا کے بیٹھ گئے تھے، وہ قادیان تو آئے ہی نہیں. سرکار وہ نہیں آیا تھا، تسی پہنچ جاندے نا، نگاہ مار کے ساڑ دیندے نا انہوں. وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ گریٹ برٹن نے کہا تھا کہ اس نے گنڈے رکھے ہوئے یہاں پہ تو تمہیں مار دیں گے، کیونکہ یہاں سے پٹھان بھی کافی سارے سال لے گئے تھے وہ. تو اس لیے وہ ایک امن کی وجہ سے اس کو انہوں نے نکلنے نہیں دیا. اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے. تب میں بتاؤں گا کہ قادیانیوں نے جو ترجمہ بدلا جو تم لوگوں نے ترجمے بدلے میں. ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا کہ کس جگہ پہ تم لوگوں نے ڈنڈی ماری، جہاں قادیانیوں کا ترجمہ ٹھیک ہے تم لوگوں نے ڈنڈی ماری ہوئی. قرآن کا ترجمہ اگر کوئی غلط کرتا ہے، ویسے تو میں اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں، قرآن کے ترجمے میں کوئی فرق ڈال ہی نہیں سکتا. جی وہ ترجمہ کون سا ترجمہ بدلا ہوا ہے؟ ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئے کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا. جی عزیزان گرامی، آپ نے چھوٹے مرزے کی، بڑے مرزے کی حمایت اور مرزایوں کی حمایت اور ان کے بارے میں موقف سن لیا. بڑے مرزے نے کہا کہ اللہ نے میرے باپ کے مرنے پر تعزیت کی. کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 219. اس پر مرزا لکھتا ہے، مرزا قسم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کی وفات پر قسم کھائی اور مجھ سے عذاب پرسی بھی کی. عذاب پرسی بھی کی، یہی عذاب پرسی تعزیت کو کہتے ہیں. یعنی میرے والد کے مرنے پر اللہ نے قسم بھی کھائی اور مجھ سے تعزیت بھی کی، عذاب پرسی بھی کی. اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہود و نصارہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایسی ہو جیسا تم کہہ رہے ہو، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں فرماتا؟ اپنے پیاروں کو تو کوئی تکلیف نہیں دیتا. اگر تم اللہ کے پیارے ہوتے تو جو چاہتے کرتے رہتے، اللہ تمہیں کچھ نہ کہتا، نہ کچھ عذاب دیتا. تو تم پر اللہ کا عذاب آنا یہ تمہارے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. تو مرزا بھی اگر سچا تھا اور ایسا ہی اللہ کو پیارا تھا جس طرح کہ اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے باپ کے مرنے پر اللہ نے اس کی تعزیت بھی کی، عذاب پرسی بھی کی، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اگر مرزا ایسا ہی اللہ کا پیارا تھا کہ اس کے باپ کے مرنے پر اللہ کی طرف سے اس کو تعزیت ہی اس کی ہوئی، تو پھر اللہ نے اس کو مرتے وقت ایسی قابل عبرت موت کیوں دی اور نشان عبرت کیوں بنایا؟ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اگر وہ اللہ کا پیارا تھا تو اللہ اس کو عذاب نہ دیتا، یقیناً اس کو ایسی موت نہ دیتا جو دنیا کے لیے قابل عبرت ہوتی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، توہین کی ہے، جھوٹ بولا ہے اس نے اللہ کی ذات پر. اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کے مرنے پر کوئی تعزیت نہیں کی، کوئی عذاب پرسی نہیں کی، تو اس نے اللہ کی ذات پر جھوٹ بولا ہے. تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ بولے؟ تو یقیناً بڑا مرزا جھوٹا ہے، اس جھوٹے کا حمایتی بھی یقیناً جھوٹا ہوتا ہے. تو بڑے مرزے کے دعوے اور چھوٹے مرزے کی تائید اور حمایت آپ نے دونوں سن لیے. تو ان دونوں کے اندر بظاہر کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر اب بھی تمہیں چھوٹے مرزے کے قادیانی نواز ہونے یا اس کے قادیانی کی حمایتی اور ان کا ایجنٹ ہونے میں کوئی شک و شبہ رہ جاتا ہے تو آپ بھی اپنے ایمان کی خیر